مدینہ اداس، حسنین کی آنکھوں میں آنسو، اور سیدہ فاطمہ کا دکھ. فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. میرے والد گرامی کی موت نے جو مجھ پر غم ڈھائے ہیں، جو میرے دلوں پر دکھوں کے بادل چھائے ہیں، اگر ان دکھوں میں سے کچھ کا سایہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جاتا تو سیاہی میں ڈوب جاتا، اس کی روشنی سلب ہو جاتی. 12 ربیع الاول کو حسنین قریبین کے آنکھوں میں آنسو. ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو پھیلائیں. 12 ربیع الاول کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، مدینہ کے گلی کوچوں میں کہتے پھر رہے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ لفظ آئے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو نہیں بچ پائے گا، اڑا دوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، قریب آئے، فرمایا لیک یا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے ذرا بیٹھو، میری بات سنو. فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے، باقی سارا مدینہ بھی جمع ہو گیا. دیکھیں آج کے دن اس عاشق کے ساتھ کا ری ایکشن کیا ہے، اس کا امپریشن کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں کتنے باہوش ہیں. دیکھیے فرماتے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. او ابن خطاب تم بھی سنو، باقی سب بھی سنے، اور قیامت تک امت کے ہر فرد تک یہ بات پہنچے کہ محمد ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں. جس نے رسول اکرم کو معبود سمجھ لیا تھا، میں بڑے افسوس کے ساتھ اس کے غم میں برابر کا شریک ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا. لیکن جو اللہ کو معبود سمجھتا ہے اسے کوئی دکھ نہیں کہ وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. جس پر کبھی موت نہیں آنے والی وہ تو اس کے سوا کوئی نہیں. باقی کل من علیہا فان، جس نے پیدا ہونا ہے وہ ضرور موت کا مزہ چکھے گا، وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا. جو پیدا ہوا وہ ایک دن ضرور مرے گا. نہ صحت بچائے گی، نہ دولت بچا پائے گی،
نہ ڈاکٹروں کی ٹیم بچا سکے گی، نہ برادری بچا سکے گی، نہ لیڈری کام آئے گی، سب نے چلے جانا ہے۔ فاروق اعظم غور سے سن بھی رہے اور اندر سے ٹوٹ بھی رہے کہ اس شخص کی زبان سے تو ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، اگر یہ بھی کہہ رہے تو پھر تو یہ حادثہ ہو گیا۔ اب صدیق اکبر نے قرآن کریم کی آیت کوٹ کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ أَإِنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پہلے انبیاء و رسول اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آقا و مولا بھی اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عمر، یہ بہکنے کا وقت نہیں، سنبھلنے کا وقت ہے، یہ رونے دھونے کا وقت نہیں، ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ ہم نے اپنے معبود کی امانتیں سنبھالنی ہے، رسول اللہ نے جو مشن سونپا ہے اسے سنبھالنا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ تھی ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینے میں، اور یہاں بھی دیکھیے گا 12 تاریخ پشاور میں۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی مدینۃ الرسول میں، وہاں اب بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینے میں اب بھی جشن نہیں ہوتا، وہاں اب بھی چراغاں نہیں ہوتا، وہاں اب بھی سویٹ ڈشیں نہیں چلتی، اور یہاں تو مولوی صاحب کی سالانہ انکم کا وہ ہے، سیزن ہے۔ کراچی میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، پتہ نہیں یہاں کیسے ہوتا ہے، وہاں تو میں نے دیکھا ٹرک پہ ہار، بسوں پہ ہار، جیپوں پہ ہار، گھوڑوں کے گلے میں ہار، اونٹ کے گلے میں ہار، اور مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار۔ پتہ نہیں چلتا ان میں سے سینئر کون ہے اور جونیئر کون ہے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو اس کے لیے معیار ہے اصحاب رسول کا کردار، آپ کے جذبات نہ کہ جو دل میں آئے وہ کر گزریے۔ جی اچھی بات ہے، مدنی صاحب فرماتے ہیں باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہاں یہ لے جائیے، کچھ دوستوں کو اگر اللہ توفیق دے تو اسے چھپوا کر تقسیم کیجیے۔ ہم سے جہاں تک بن پڑا ہم نے اسے چھپوایا مرکز کی طرف سے، اور اسے ہم نے پوری دنیا میں بھیجا ہے۔ مدینہ اداس، حسنین کی آنکھوں میں آنسو، اور سیدہ فاطمہ کا دکھ، فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا